نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين گزشتہ جمعے نماز کے جس رکن پر بات ہوئی تھی وہ سجدہ ہے۔ ذکر کیا تھا کہ سجدہ نماز کا سب سے اہم رکن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ سجدے میں اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سی دعائیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو سجدے میں دعائیں مانگا کرتے تھے وہ دعائیں تفصیلی ہوتی تھیں۔ عام طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعائیں مختصر ہوتی ہیں، لیکن جو سجدے میں آپ نے دعا مانگی ہے بالخصوص مغفرت کے تعلق سے، وہ دعا بڑی تفصیلی ہے۔ سب سے پہلے تو جو اللہ کی تسبیح کی دعائیں ہیں آپ انہی پر غور کر لیجئے کہ تسبیح کے مختلف الفاظ کے ساتھ سجدے میں دعائیں وارد ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو دعائیں زیادہ مشہور ہیں اور ہم اپنی عام روٹین کے مطابق وہی دعائیں پڑھتے ہیں، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کے علاوہ اور دعائیں بھی یاد کریں۔ اگر آپ اس کی حکمت پر غور کریں تو آپ کو ایک بڑی حکمت یہ نظر آئے گی کہ ہمارا جو نماز میں دھیان ادھر ادھر جاتا ہے، نماز کی طرف سوچ نہیں رہتی، ذہن منتشر ہوتا ہے، التفات کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو نماز میں اذکار پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، وہ بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں، رٹی رٹائی دعائیں جو سالہ سال سے یا بچپن سے یاد ہیں، صرف وہی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک یہ وجہ بہت بڑی ہے کہ نماز میں دھیان نہیں رہتا۔ جب روٹین کے مطابق وہی دعائیں پڑھتے رہیں گے تو یہ تو صرف ایک محض عادت پوری کی جا رہی ہے، اسی لیے نماز میں دھیان کا منتشر ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دعائیں زیادہ یاد ہوں، اور اسی طرح دعائیں مختلف کی جائیں۔ سجدے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف تسبیح کے تعلق سے کتنی دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، بعض روایات میں 3 مرتبہ، بعض روایات میں 10 مرتبہ۔ اس کو پڑھا جائے، اس کا تکرار کیا جائے، معنی پر غور کیا جائے کہ کتنی اس میں معنی کی بلاغت اور فصاحت موجود ہے کہ میرا رب پاک ہے جو اعلیٰ ہے، جو سب سے بلند ہے، اس کے بلند ہونے کا بھی اس بات کر دیا گیا، اور اس کے سارے نقائص اور سارے عیوب سے پاکیزگی بھی بیان کر دی کہ وہ پاک ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ اور کیا دعا ہے؟ تسبیح کی ہی ایک دعا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، تسبیح کی دعا ہے۔ اللہ پاک ہے، قدس ذات ہے، وہ مقدس ذات ہے جو تمام فرشتوں کا رب ہے اور روح الامین ان کا بھی رب ہے۔ اور کیا دعائیں ہیں تسبیح کی؟ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ وہ عمدہ دعائیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان ہے کہ وہ اتنا پاک رب ہے۔ تو سجدہ جو نماز کا وہ رکن ہے کہ جس میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ احتیاج بھی اسی بات کی طرف ہے کہ اس میں کثرت سے دعائیں کی جائیں، اللہ تعالیٰ کی کثرت سے پاکیزگی بیان کی جائے، اور جب پاکیزگی بیان کر دی جائے اللہ تعالیٰ کی تو اس کے بعد پھر اپنے لیے مانگا جائے، اپنے لیے دعائیں، کوئی بھی دعائیں جو آپ مانگ سکتے ہیں، جو آپ کو عربی میں دعائیں یاد ہیں وہ آپ سجدے میں مانگ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے عربی میں ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، دعائیں عربی میں ہی ہونی چاہیے، اور کوشش یہ ہو کہ وہ دعائیں مانگی جائیں جو مأثور ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں وارد ہیں، بیان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں ایک اور دعا یہ بھی ملتی ہے جس کو آپ سجدے میں کثرت سے پڑھا کریں، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، کتنی تفصیل دعا ہے، مغفرت کا سوال ہے، آپ نے اللہ کی پاکیزگی بیان کر دی، اب اپنے لیے سوال،
کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ وخطأہ وعمدہ وکبیرہ وصغیرہ۔ کتنی تفصیلی دعا ہے کہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، چاہے وہ گناہ باریک ہوں یا موٹے ہوں، وہ گناہ میں نے علانیتاً کیے ہوں، لوگوں کے سامنے یا چھپ کر کیے ہوں، وہ گناہ مجھ سے بھول کر ہو گئے ہوں یا وہ میں نے جان بوجھ کے کیے ہوں، وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو یہ وہ رکن جو نماز کا سب سے اہم ہے، اس میں یہ دعائیں مل رہی ہیں، تو کثرت سے یہ دعا پڑھی جائے۔ مغفرت کی دعائیں خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من قال، جو شخص یہ دعا پڑھ لے، اس کا تعلق سجدے سے نہیں ہے لیکن ویسی ایک مغفرت کے تعلق سے دعا ہے اور بڑی عظیم حدیث ہے، آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص یہ دعا پڑھ لے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 جملے ہیں۔ پہلا جملہ استغفر اللہ العظیم، میں بخشش طلب کرتا ہوں اللہ سے، وہ ذات جو عظیم ہے۔ دوسرا جملہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ ذات جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو حی ہے، ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا۔ اور تیسرا جملہ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اسی کی طرف توبہ اور انابت کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ دعا ہے، اس میں یہ 3 جملے ہیں، دوبارہ سن لیجئے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو اس دعا کے معنی کا پتہ ہو، تقاضا پتہ ہو کہ میں یہ کیا مانگ رہا ہوں اور اس کا کیا تقاضا ہے کہ میں واقعتاً گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَإِن فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہو، میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہو، اور یہ مہلک ترین گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ ایک انسان میدان جہاد میں جائے اور بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس آ جائے، دیگر تمام مسلمان مجاہدین کے حوصلوں کو بھی پست کرے اور خود بھی بزدلی دکھائے، میدان جہاد سے بھاگ کر آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں 7 مہلک ترین گناہوں کا ذکر کیا، اجتنبوا السبع الموبقات، اور اس میں ایک گناہ اس کا بھی ذکر ہے۔ یہ 7 مہلک ترین گناہ ہیں، ان میں سے ایک گناہ والتولی یوم الزحف، کہ میدان جنگ سے کوئی بھاگ کر آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر یہ شخص میدان جہاد سے بھاگ کر بھی آیا ہو، اس کے بعد صدق دل سے یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ کتنی عظیم دعائیں ہیں، ہمیں یہ یاد ہونی چاہیے۔ یہ ساری دعائیں، اس پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ حصن المسلم سب سے مشہور اور معروف کتاب ہے، چھوٹی سی، لیکن اس میں ساری دعائیں جو اہم ترین دعائیں ہیں شامل کر دی گئی ہیں، بالخصوص نماز کی دعائیں اور سجدے کی بہت سی دعائیں، رکوع کی بہت سی دعائیں، وہ اس کتاب میں موجود ہے، ساتھ ترجمہ بھی اس کا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک اہم موضوع ہے اور ایک اہم رکن ہے سجدے کا، اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اس کا جو طریقہ تھا وہ ہم نے پچھلے جمعے آپ کو بتایا تھا، اور اس میں خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جب سجدہ کیا جائے تو ہاتھوں کو بند نہ کیا جائے بلکہ اپنے پہلو سے جدا اور فراخ کر کے رکھا جائے۔ اسی طرح اپنے دونوں پاؤں کو ملایا جائے اور ان دونوں پاؤں کی انگلیوں کو سیدھا کر دیا جائے تاکہ ان کا سمت قبلے کی طرف ہو جائے۔ یہ سجدے کی صحیح کیفیت ہے، زمین سے لگنا نہیں چاہیے، نہ پہلو نہ ہاتھ۔
نہ بازو زمین سے اٹھے ہوں. زمین پر لگانے ہیں 7 اعضاء جو آپ نے گزشتہ جمعے سن لیے. یہی سجدے کی کیفیت ہے. اور یہاں پر آپ کو ایک اور اہم ترین بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا دوں، اور وہ یہ کہ نماز میں یا نماز کے کسی رکن میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جو احکامات ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں ان سارے احکام میں مرد اور خواتین سب شامل ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے میں خواتین ایک غلطی کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ بہت زیادہ اپنے آپ کو زمین پر لگا دیتی ہیں، اپنے ہاتھوں کو بند کر دیتی ہیں اور اپنے بازوؤں کو زمین کے ساتھ چپکا دیتی ہیں. یہ ساری وہ کیفیتیں ہیں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. آپ نے گزشتہ جمعے حدیث سنی تھی کہ آپ نے کتنی خطرناک تشبیہ دی ہے اپنے ہاتھوں کو جو زمین سے لگا دیتا ہے. افتراش السبع قرار دیا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ایک درندہ جب زمین پر بیٹھتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو بچھا کر بیٹھتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ مرد اور خواتین کی جو نماز ہے اس میں فرق ہے، جبکہ ایسا درست نہیں ہے. مرد اور عورتیں ان سب کی نماز برابر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے ایک ہی حکم جاری کیا ہے، اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے. ایک اور وجہ، بیٹا باتیں نہیں کریں، آپ لوگ باتیں نہیں کریں، یہ جمعے کے آداب کے خلاف ہے. بالکل خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے، اور بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ ٹیک بھی چھوڑ دیں، تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. جی، تو ذکر یہ کر رہا تھا کہ جو مرد اور عورتیں ہیں ان کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اور ایک وجہ یہاں پر یہ بتائی جاتی ہے کہ عورت کے لیے چونکہ پردہ واجب ہے اس لیے اس کو سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ بالکل زمین سے لگ جائے، اس کی سرین نہ اٹھی ہو، بالکل زمین سے چپکی ہو وہ. تو یہ جو وجہ بتائی جاتی ہے یہ بھی وجہ باطل ہے، درست نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں، عورت کی اکثر نماز اس کے گھر میں ہوتی ہے، یا اگر مسجد آنا بھی ہو تو الگ سے ایک پورشن ہے، الگ سے جگہ بنا دی گئی ہے، تو کسی مرد کے دیکھنے کا تو اندیشہ ہی نہیں ہے. جب کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے تو پھر اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے جو نماز کی کیفیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے. اللہ کی کچھ جگہیں ہیں، بہت شاذ و نادر اس طرح ہوتا ہے کہ کسی غیر مرد کی یا کسی غیر محرم کی نظر پڑنے کا خوف ہو. وہ مثال کے طور پہ جو حضرات عمرے کے لیے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں، وہاں پہ بھی ویسے تو جگہ بنا دی گئی ہے جہاں پہ خواتین کا الگ سے پورشن ہے، لیکن اگر الگ سے پورشن نہیں ہے اور درمیان میں ہی کہیں نماز پڑھ رہی ہے تو وہاں پر صرف علماء نے اجازت دی ہے کہ جہاں پر بہت سارے مرد اور بہت سارے غیر محرم افراد ارد گرد گھوم رہے ہیں تو وہاں پر عورت بس اس طرح کر لے، بہت زیادہ اپنے آپ کو بلند نہ کرے، اپنے جسم کو زیادہ اٹھائے نہ. صرف وہاں کے لیے ایسا بتایا گیا ہے کہ جہاں پر غیر محرم افراد کی بھرمار ہو اور بے پردگی کا عنصر موجود ہو. اس کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں نماز پڑھنے کی وہ یہی ہیں کہ مرد ہو یا خاتون ہو، ان دونوں کی نماز میں کوئی فرق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہیں کیا، تو دونوں کے لیے سیم ہے. یہ سجدے کی کیفیت ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے، اور جس کو ہم جلسہ بین السجدتین کہتے ہیں کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کی جو کیفیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں پاؤں کو بچھا لیتے تھے، اس پر بیٹھتے تھے، اور دایاں یعنی جو سیدھا پاؤں ہے اس کو کھڑا کر دیتے تھے، اور اس کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف کر لیا کرتے تھے. یہ بیٹھنے کی کیفیت ہے. معروف ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے. اور یہاں پر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جب اپنے سیدھے پاؤں کو کھڑا کریں تو اس کی انگلیاں بھی سیدھے قبلے کی طرف ہو جائیں. لیکن بہت سے ہمارے جو احباب میں، خاص طور پہ بزرگ افراد، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنی انگلیوں کو بھی سیدھا کر لیں. تو ان کے لیے جتنا
جتنی قدر بیان کر دی گئی ہے اس قدر وہ اپنی انگلیوں کو سیدھا کر دیں، لیکن اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عام احادیث موجود ہیں۔ حتیٰ کہ جو آپ نے سجدے کا سنا ہے، تو سجدے میں ہم نے ایک اور بہت بڑی غلطی یہ دیکھی ہے جس کا تعلق مریض سے ہے، کہ جب مریض سجدہ کرتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ بس اوقات مریض کے لیے سامنے تکیہ رکھ دیا جاتا ہے، اور بعض مساجد میں ایک خاص قسم کی کرسی بنائی جاتی ہے، جس کرسی میں ایک سامنے ایک ٹیبل ہوتی ہے لکڑی کی یا کسی بھی چیز کی، تو وہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مریض کرسی پر بیٹھ کر، تو وہ سجدہ کرتا ہے اس میز پر اور اس لکڑی کی بنی ہوئی چیز پر سجدہ کرتا ہے۔ یہ انتہائی بڑا اور خطرناک معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کی عیادت کی، تیمارداری کی، وہ مریض تھا، بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے کیا دیکھا کہ وضع جبہتہ علی العود، جب سجدہ کرنے لگا تو اس نے اپنے سجدے کی جگہ پر ایک لکڑی سی رکھی ہوئی تھی جو تھوڑی سی اٹھی ہوئی تھی، اور جب وہ سجدہ کرتا تھا تو اس لکڑی پر اپنا سر ٹکاتا تھا۔ جس طرح ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں، وہ زمین کی طرف نہیں جا سکتا تھا تو اس لکڑی پر اپنی پیشانی ٹیک دیتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا فأومأ الیہ فطرح العود، وہ لکڑی اٹھا کر آپ نے پھینک دی، اسی وقت پھینک دی، انتظار نہیں کیا کہ نماز پڑھ لے گا تو بعد میں بتا دیں گے، نہیں، خلاف سنت معاملہ ہے، اسی وقت وہ لکڑی اٹھا کر پھینک دی۔ وَأَخَذَ وِسَادَةً فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے کیا کیا، جب اس نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑی پھینک دی تو اس نے ایک تکیہ اٹھا لیا کہ میں اس تکیے پر سجدہ کر لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تکیے کو بھی پھینک دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان استطعت ان تسجد علی الارض والا فاومئ ماء، اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین پر سجدہ کرنے کی تو زمین پر سجدہ کرو عام روٹین کے مطابق، والا، اور اگر یہ طاقت نہیں رکھ سکتے کہ بہت زیادہ جھکو زمین تک تو کیا کرنا ہے، فاومئ ماء واجعل سجودک اخفض من رکوعک، پھر یہ کرو کہ اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرو اس طرح کہ سجدہ کرتے ہوئے اپنے چہرے کو اور اپنے سر کو رکوع کی بنسبت تھوڑا سا زیادہ جھکا لو۔ جو انسان بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے وہ رکوع میں جتنا جھکتا ہے تو سجدے کے لیے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اس رکوع سے تھوڑا سا زیادہ جھک جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث موجود ہے اس بارے میں وہ یہی ہے۔ تو اپنے سامنے کوئی بھی چیز رکھنا یہ قطعاً درست اور جائز نہیں ہوگا، بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی مریض اپنے سامنے کوئی لکڑی کی چیز رکھ لے اور اس پر سجدہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے، تو آپ رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ آپ نے کیا کہا، لا آمرکم ان تتخذوا من دون اللہ اوثانا ان استطعت ان تصلی قائما والا فقائدا والا فمضطجعا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کا قطعاً حکم نہیں دے سکتا اور قطعاً تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم بت والوں کی طرح عبادت کرنا شروع کر دو۔ بت والوں کی طرح، جو بتوں کو پوجتے ہیں، یہ تو ان کی کیفیت ہے عبادت کرنے کی کہ وہ لکڑی کی کوئی چیز بنا لیں اس پہ سجدے شروع کر دیں، یہ تو ان کی کیفیتیں ہیں۔ تو میں تمہیں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ نماز پڑھتے ہوئے تمہارا تشبہ بت والوں سے اور بت کے پجاریوں سے جا ملے، نہیں۔ اگر صحیح سجدہ کر سکتے ہو تو اس طرح کرو، نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر سجدہ کرو اور رکوع کی بنسبت تھوڑا سا زیادہ جھک جاؤ۔ اگر بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتے، لیٹے لیٹے نماز پڑھنی ہے تو لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھو اور لیٹے لیٹے ہی اپنے سر کے ذریعے اشارہ کر لو۔ لیکن کسی بھی صورت یہ معاملہ درست نہیں ہوگا مریض کے لیے کہ وہ کسی میز پر لکڑی کی کوئی چیز ہو یا کسی تکیے پر سجدہ کرے، تو یہ قطعاً درست نہیں ہوگا اور شریعت کے مخالف امر ہوگا۔ تو یہ جو سجدے کے تعلق سے آخری بات سنی ہے آپ نے، اس کے بعد جو جلسہ بین السجدتین ہے، سجدوں کے درمیان جو جلسہ کرنا ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھائی ہیں۔ رب اغفر لی، رب اغفر لی، مغفرت کی دعا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی
اور ایک حدیث کے الفاظ وجبرنی، یہ ساری دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدوں کے درمیان والی جلسے میں سکھائی ہیں۔ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا یہ دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے یہ بھی سجدے کے برابر ہو جائے۔ بعض صحابہ سے یہ روایت ملتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دو سجدوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے تو سجدے جتنا ہی بیٹھتے تھے، سجدے جتنا۔ یہ ایک ایسی سنت ہے جس کو بھلا دیا گیا ہے، تو اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے سجدوں کے درمیان کا جو جلسہ ہے یہ بھی سجدے کے برابر ہو جائے۔ جتنی دیر کا آپ کا سجدہ ہے اتنی ہی دیر کا یہ سجدوں کے درمیان والا جلسہ بھی ہو۔ انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے ثابت رحمہ اللہ، تابعی تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں آج وہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جو صحابہ کرتے تھے، اور بالخصوص میرے استاد انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے۔ وہ کیا عمل ہے؟ وہ یہی عمل ہے کہ جب سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہو تو اتنا ہی بیٹھو کہ جتنا سجدے کے دوران اور جتنا وقت سجدے میں لیا جاتا ہے اتنا ہی وقت جلسہ بین السجدتین میں بھی لو۔ تو یہ ایک عمل اس پہ بھی کرنا چاہیے۔ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو آپ نے ابھی سنی ہیں، یاد بھی ہونی چاہیے، ان کا معنی بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات جس کے بارے میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم بیٹھیں گے سجدوں کے درمیان یا جس طرح تشہد میں بھی آگے بیٹھنا ہے تو اس میں ہاتھوں کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہاتھوں کو رکھنے کی کیفیت۔ یہاں پر ایک حدیث ہے جو آپ سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جلسے میں بیٹھتے تھے تو آپ کی دائیں کوہنی کا جو کنارہ ہوتا تھا وہ آپ کی دائیں ران تک ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں گے تو اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ دایاں ہاتھ آپ کا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو، اس طرح ٹیڑھا، اور بایاں ہاتھ لیفٹ یہ بالکل سیدھا ہو، اس طرح۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ آپ کا جو دایاں ہاتھ ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو اور بایاں ہاتھ بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ یہ تمام روایات کو ملا کر اور جو اس بارے میں سب سے بہترین قول ہے وہ یہی ہے کہ اسی طرح بیٹھا جائے، دائیں ہاتھ کو تھوڑا سا جھول دیا جائے اور بایاں ہاتھ بالکل سیدھا کر لیا جائے۔ ایک اور اختلاف ہے علماء کا یہاں پر، یہ معمولی سا اختلاف بہت زیادہ مضر نہیں ہوتا، اس میں آپ کو جو بہتر لگے اور آپ کو دلیل کے مطابق جو بات پسند آئے آپ اس پر عمل کر لیں۔ ہم نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے اختلاف کی نوعیت پر بات کی تھی، تو یہ چھوٹا موٹا اختلاف اگر ہو تو اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ علماء کا یہ اختلاف ذاتی خواہشات کی بنا پر نہیں ہوتا، ان کا یہ اختلاف تو ان کی نیتوں کی درستگی کی علامت ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا عمل بالکل ویسا ہو جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ تو اختلاف کی وجہ یہ بنی کہ بعض علماء نے اس روایت کو شاذ قرار دے دیا اور بعض علماء نے اس روایت کو یعنی زیادت الثقہ پر محمول کیا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ انہوں نے صحیح قرار دیا۔ تو جن علماء کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اور جن علماء کے نزدیک وہ روایت صحیح ہے انہوں نے اس پر عمل کر لیا۔ تو یہ ایک علمی بحث ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ جلسہ بین السجدتین کریں گے تو کیا اس وقت بھی آپ اپنی انگلی کو اٹھائیں گے اس طرح جس طرح عام تشہد میں اٹھاتے ہیں؟ تو جلسہ بین السجدتین جو سجدوں کے درمیان آپ نے بیٹھنا ہے تو اس میں بھی انگلی کو اٹھانا ہے؟ تو اس بارے میں دونوں رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ انگلی کو نہیں اٹھائیں گے بلکہ سیدھا اپنے ہاتھ کو رکھ لیں گے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، انگلی کو بھی اٹھایا جائے گا، اور یہ رائے ہمارے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس کو بڑی وضاحت سے ذکر کیا، اور فقیہ امت شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ نے اسی رائے کو اپنایا ہے۔ والد محترم بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی انگلی کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی انگلی کو اٹھایا کرتے تھے، اس کے بعد اگلے سجدے میں چلے جاتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انگلی کو اٹھانا تشہد کے ساتھ ساتھ جلسہ بین السجدتین کے متعلق بھی ہے، یعنی دو سجدوں کے درمیان جب آپ نے بیٹھنا ہے اس وقت بھی آپ اپنی انگلی کو اٹھا کر رکھیے، حرکت نہیں دینی بلکہ بس سیدھا رکھنا ہے انگلی کو۔ تو اس طرح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں مزید وضاحت سے
اگلے مسائل بیان ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔